अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस पर्सनैलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, उस पर्सनैलिटी का नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बाबुल इल्म के नाम से मशहूर हैं, जो कि शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं। ये दोनों लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनको दिए। उनकी बहादुरी की वजह से उनको शेर खुदा कहा गया और उनके इल्म की वजह से उनको बाबुल इल्म कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म का दरवाज़ा है। जो इस शहर में आना चाहता है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुज़र कर आएगा। तो इससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्म का पता चलता है कि वो उस दौर में सबसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे असहाबा कराम उनसे मुख्तलिफ उमूर पर मशवरे लिया करते थे और ये भी इवन कहा जाता है कि उनके खिलाफत के दौर में जब उनके जो दुश्मन थे वो भी अगर किसी इस्लामी मामले में कहीं फंसते थे तो वो भी उनसे ही मशवरा लेने के लिए, उनसे ही मसाइल पूछने के लिए जो है वो आते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम कुछ चंद कोट्स उनके हवाले से शुरू में शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जो है ये जो अरबी की ग्रामर है, ये जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आप लोग ये सोचते होंगे कि अरबी ग्रामर कैसे ओरिजिनेट हुई। तो ये कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने सबसे पहले अरबी में ग्रामर की बुनियाद रखी। तो अरबी के अंदर जो ग्रामर है वो सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से स्टार्ट हुई और अरबी के अंदर इन चीज़ों को जो है ग्रामर को इंक्लूड किया गया। तो अब हम कुछ कोट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि बाबुल इल्म कहा जाता है, तो उनकी जो कोट्स हैं, उनके जो अक़वाल हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी में उनकी भी बहुत अहमियत है। तो सबसे पहले जो मैं कोट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि 3 शख्स 3 चीज़ों को कभी भी नहीं हासिल कर सकेंगे। जैसा कि वो शख्स जो झूठ बोलता है, वो कभी इज़्ज़त नहीं हासिल कर सकता। सही बात है, जो शख्स झूठ बोलेगा उसको कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी, लोग उसको इज़्ज़त कभी नहीं देंगे। और वो शख्स जो गुस्सा करता है, वो कभी भी सही फैसला नहीं कर सकेगा। तो गुस्सा करने वाला शख्स भी क्योंकि वो गुस्से के अंदर होगा, तो गुस्सा करने वाला शख्स भी कभी भी सही फैसला जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप अ, गुस्से से बाहर नहीं निकलेंगे, तहम्मुल मिजाजी के साथ किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं, उस वक़्त तक आप प्रॉपर फैसला नहीं कर सकते। इसी तरह तीसरा वो शख्स जो जल्दबाज़ हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जल्दबाज़ी हमेशा जो है अ, इंसान को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो जल्दबाज़ी से काम नहीं लें, बल्कि तदबीर से काम लें और अपनी कामयाबी हासिल करें। तो जल्दबाज़ी से बचकर आप कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह एक और जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोट है, वो फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ईमान को तबाह कर देती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान जो है, अगर किसी शख्स को बहुत शौक है कि वो अमीरों की महफ़िल में बैठे, तो अमीरों की महफ़िल के अंदर बैठना इंसान को या इंसान के अमाल को तबाह कर देता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा औरतों की सोहबत के अंदर बैठना और जाहिलों से बहस करना भी इन ईमान को तबाह कर देता है। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, अगर हम अपने ईमान को बचाना चाहते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स जो सजदे में रोता है, वो कभी भी अपनी तकदीर के ऊपर नहीं रोता। जो शख्स अल्लाह ताला से नमाज के अंदर, सजदे के अंदर रो कर दुआ मांगता है,
تو وہ شخص کبھی بھی اپنی تقدیر کے اوپر نہیں روتا، وہ کبھی بھی اپنی تقدیر سے شرمندہ نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اسے رسوائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور انسان کو ڈرانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ شخص جو مستقل جو ہے بدعمالی کرتا ہو، گناہ کے کام کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر مسلسل نشاور ہو رہی ہوں، تو ایسے شخص کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی پکڑ بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم گناہ گار ہیں اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہمیں ان تمام گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام برے کاموں سے دور رکھے۔ اسی طرح کیونکہ حضرت علی باب العلم تھے، تو اس لیے مختلف لوگ ان کے پاس آ کر، چاہے وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، ان سے آ کر اکثر ہی سوال کیا کرتے تھے۔ تو اس میں سے ایک یہودی ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی جو آپ کا اللہ ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جواب دیا کہ دیکھیں یہ سورج ہے، آپ اس سورج کو غور سے دیکھیے۔ جب اس یہودی نے اس سورج کو غور سے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا، کیا آپ اس سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس یہودی نے جواب دیا، نہیں، یہ سورج کو میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی کرنیں بہت تیز ہیں، تو میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اس سورج کے بنانے والے کو ایک انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ ایک بہت واقعہ مشہور ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کانپنے لگتا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جسم جو ہے جب اذان ہوتی ہے تو کیوں کانپنے لگتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جس کا بلاوا آ رہا ہے، وہ کیا ہم اس بلاوے کو صحیح طریقے سے بجا لا سکیں گے، اس کی صحیح عبادت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ پتہ نہیں ہمارا آگے یہ عمل قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو مجھے اس چیز کے ڈر کی وجہ سے میرے جسم کے اندر جو ہے وہ کپ کپی سی ہو جاتی ہے اور میں کانپنے لگتا ہوں۔ تو یہ ڈر کا عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہی ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے سوسائٹی کے اندر، ان کے دور حکومت کے اندر سب سے اہم چیز جو بتائی جاتی ہے وہ ہے گورننس، کارپوریٹ گورننس کی ہم جو بات کرتے ہیں، ہم جو کرپشن کی بات کرتے ہیں، تو کرپشن کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخت تھے۔ ان کا اس حوالے سے ایک جو خط ہے جو کہ ایجپٹ کے گورنر کو لکھا گیا، وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے اندر بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے اندر ان کو یہ تاکید کی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے اوپر بلا وجہ کوئی ٹیکس عائد نہ کریں، اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں۔ تو ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا کہ لینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، روڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں۔ ٹیکس کلیکشن کے اوپر خالی جو ہمارے حکمران ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ خالی جو ہے توجہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو ڈیولپمنٹل ایریاز ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دینا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو صرف ٹیکس کلیکشن کے اوپر توجہ دیں گے تو ان کی قومیں تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جب آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، جب گورنمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کرے گی، تو اس وقت وہ بہتر ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ بہتر ٹیکس وصول کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ڈیولپمنٹ کریں گے، تو آپ کو ٹیکس خود بخود ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیت المال کے اندر جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ سارا کا سارا ہمیشہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور وہ بیت المال کے اندر جھاڑو پھرواتے تھے، اور جھاڑو پھروانے کے بعد وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آیا انہوں نے ان کے حقداروں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ مال کو جمع کیا جائے، بلکہ وہ جتنا بھی بیت المال کے اندر سامان ہوتا تھا وہ سارا کا سارا غریبوں کے اندر عام طور پر اسی دن ہی بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس کا خوف، اور کارپوریٹ گورننس اور کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے کیونکہ ان کے دور کے اندر فتنے بہت زیادہ ہو گئے تھے اور لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو چلاتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان تمام لوگوں سے کولیبریشن کیا، ان تمام لوگوں سے کولیشن کیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ تو اگر آپ کو حکومت یا گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے تو کولیشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ کولیشن نہیں کریں گے اس وقت آپ جو ہے اپنی گورنمنٹ کو نہیں چلا سکتے۔ تو پولیٹیکلی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پولیٹکس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے جو ہے ان کے کام ہیں جو کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کی باتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔